محفل چل رہی تھی، صحابہ کرام تشریف فرما تھے سرکار دو جہاں کے سامنے۔ قریب ایک یہودی تھا، انہوں نے سنا اور آنن فانن گھر گیا اور انہوں نے اپنے پوری مال کے حساب لگایا۔ لگانے کے بعد جتنا بھی اس کا زکوٰۃ نکلتا تھا وہ زکوٰۃ نکال دیا۔ لوگ کہنے لگے کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مسلمان نہیں ہوا ہے، اس میں کچھ راز ہے۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ نکالا یہ سوچ کر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ آج ہم مسلمانوں کا یقین کہاں ہے؟ آج ہم مسلمانوں کا بھروسہ کہاں ہے رب کی ذات پر اور فرمان رسول پر؟ لیکن وہ یہودی تھا، اس کو یقین تھا، لیکن دوسرا نظریہ اس کا یہ تھا کہ اگر نہ ہوا، کیونکہ اس کے مال دوسری جگہ گیا تھا، تجارت کے لیے بھیجا ہوا تھا وہ، اور اس کا قافلہ اس راستے سے آ رہا تھا جس راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا اور اس جنگل میں لٹیرا رہتا تھا۔ کوئی بھی قافلہ ادھر سے آیا تو وہ محفوظ نہیں رہا، تو اس کا یقین تھا کہ اس راستے سے جب قافلہ آئے گا تو لوٹا جائے گا، تو اگر میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں تو محمد الرسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، تو اگر محفوظ نہ ہوا تو میں نے سنا تو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے مطالبہ کروں گا اور کہوں گا کہ آپ نے کہا تھا اس لیے میں نے زکوٰۃ نکالا، لیکن مال تو محفوظ نہ رہا، وہ مال ہم کو آپ دیجئے، اگر نہیں دیں گے تو پھر تلوار نکال لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دو نظریہ تھا، ایک تو یقین تھا اس کو، لیکن اگر یقین ڈگمگا بھی گیا تو پھر اس طرح سرکار دو جہاں کے اوپر ظلم کے لیے وہ کھڑا تھا۔ لیکن قربان جاؤ، اللہ کے رسول کا فرمان پتھر کے لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور اس نے اس یقین سے زکوٰۃ دے دی، تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ قافلہ لوٹ لیا گیا، قافلہ لوٹ لیا گیا۔ وہ آیا یہودی تلوار لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں جا ہی رہا تھا، کاسانہ نبوت میں پہنچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی منادی ندا دیا اور کہا اے جانے والوں کہاں جا رہے ہو، آؤ پلٹو، تیرے مال ضائع نہیں ہوئے ہیں بلکہ تیرے مال بسلامت ہے، حفاظت کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا قافلہ تو لٹ گیا، میرے مال کیسے حفاظت کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جس جانور پر تیرے مال لدا ہوا تھا تو قافلہ اس جنگل میں گھسنے سے پہلے وہ تیرے اس جانور کے پیر میں کچھ چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے وہ لنگڑنے لگا، تو قافلہ والوں نے کہا کہ اگر اس جانور کے ساتھ جایا جائے تو قافلہ لیٹ ہو جائے گا، اسے پیچھے چھوڑا جائے، ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ جتنے لوگ آگے بڑھے تھے سب لوٹ لیا گیا، لیکن تیرے جانور جنگل میں پہنچنے سے پہلے لوٹ کے فارغ ہو گئے تھے ڈاکو، اور جب تیرا مال گیا تو حفاظت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پار لگ گیا۔ وہ جو تلوار لے کر کے آیا تھا، تلوار ہاتھ سے چھوٹا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں بتاؤ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اب تک میں تو تلوار لے کر کے آپ سے مال کے طلب کے لیے آیا تھا، آج میں اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں بیچ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے جو کہا تو آپ کے فرمان کے مطابق اللہ نے میرے مال کی بھی حفاظت کی تو اور میری جان کی بھی حفاظت کی۔ تو یہ فائدے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے۔ میرے دوست، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا کہ زکوٰۃ سے مال صاف ہوتا ہے، میں ایک مثال دوں آپ کو۔ آپ کے جسم میں اگر کہیں پھوڑا ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس پھوڑے کو کاٹ کر کے آپریشن کر کے اس کی گندگیاں صاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ دوسرے مہلک بیماریوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس جگہ کو کاٹ کر کے نکال دیتا ہے تاکہ تم پاک اور صاف رہو۔ اسی طرح مال کی صفائی کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے۔